السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ الحمدللہ آج ہم مثالی مسلمان کورس کی 17 نمبر جو کلاس اور 17 نمبر حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی حدیث پر غور کرنے جا رہے ہیں جو حسن سلوک اور احسان کے نور سے معمور ہے۔ جب ظلم عام ہو جائے، جب طاقت نشہ بن جائے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رحمت، نرمی اور انصاف ترک نہ کرو، حتیٰ کہ جنگ میں بھی، حتیٰ کہ ایک جانور کے ذبح کرنے میں بھی۔ یہ وہ پیغام ہے جسے قرآن نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے ذریعے ہمیشہ زندہ رکھا ہے، اور آج ہم اسی حدیث پر گفتگو کریں گے جو ہر انسان کو اپنے رویے میں بھلائی اور رحم دلی کا سبق دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث کا ترجمہ، دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته ولیرح ذبیحۃ، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں جن کا بیان حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے، ہم نے حدیث نمبر 2 میں پڑھا تھا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان ہے، اور دوسری یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں احسان بندہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں احسان کیا تھا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرے، اس انداز سے کرے کہ گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی جو ہے عبادت کے اندر روحانیت کا انداز، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان کا لیول کس قدر زیادہ ہو، یعنی اس کی کیفیت یہ ہوگی پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہوگا، عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہوگا۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اس کو یہ کیفیت لازم ہونی چاہیے کہ اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یعنی یہ احسان کا جو پہلی قسم میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ احسان کرے بندہ جو ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بندوں کے معاملات میں احسان۔ بندوں کے معاملات میں احسان کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ جو ہے وہ اپنایا جائے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، اچھے انداز سے پیش آنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ ہے بندوں کے معاملات میں احسان۔ تو احسان کی ایک اہم قسم یہ بھی ہے کہ انسان حیوانات کے ساتھ، جتنے بھی جانور ہیں ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، چاہے انہیں ذبح کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کیا جائے یا ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں یہ بھی ہیں۔ مثلا جب انسان کسی جانور کو جو ہے وہ ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے وقت اس کو اچھے انداز سے اس کو راحت پہنچائی جائے۔ راحت پہنچانے کی صورتیں یہ ہیں کہ چھری کو تیز کیا جائے، چھری کو جو ہے تیز کر کے اس کو جانور کو ذبح کیا جائے، تاکہ ذبح کے وقت جو ہے وہ تکبیر پھیرتے ہوئے جانور کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے ایک صورت۔
تاکہ اس کی جلد روح نکل جائے اور ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اس سے پہلو کے بل لٹا دیا جائے اور اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں، حلق اور نرخرا کاٹ دیے جائیں۔ چھری کو ذبح سے پہلے نہ دکھایا جائے، یعنی جب جانور آپ لاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو شریعت اسلامیہ نے کتنے احسن انداز میں جو ہے وہ جانور کو بھی پریشانی اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ فرمایا چھری جو ہے وہ ذبیحہ کے سامنے تیز نہ کی جائے تاکہ اس جانور کے جو ہے وہ دل میں خوف نہ جو ہے برپا ہو، اس کو چھری جو ہے اس کے سامنے تیز نہ کی جائے، اور نہ ہی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، یعنی آپ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہ ہو، یعنی اس کے سامنے ذبح کریں گے تو جو ہے وہ اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اس لیے کسی دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور روح نکلنے سے پہلے اس کی گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائیں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے جانور کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دی ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کسائی وغیرہ، جانور کو ابھی تکبیر پھیری، ابھی اس کی جو ہے جسم سے روح پرواز نہیں ہوئی، جسم سے مکمل جو جان نہیں نکلی، ابھی جو ہے وہ خون بہہ رہا ہے، وہ جلدی سے جو ہے اس کی وہ ٹانگیں وغیرہ جو ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کی کھال وغیرہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت اسلامی نے اس چیز سے منع کیا گیا، یعنی اچھا برتاؤ کرو، جانور کے ساتھ بھی اچھا جو ہے وہ برتاؤ کرو، یعنی جب اس کی پورا خون جو ہے نکل جائے، جان نکل جائے تو پھر جو ہے وہ تمام معاملات، باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس کو کیا جائے، اور نہ ہی اس کی کھال اتاری جائے۔ جب جانور کی پوری طرح اس کو روح نکل جائے، جانور جو ہے ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کی کھال اتاری جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ، اور اسلام ایک ایسا جو ہے وہ دین ہے جو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں نا اسلام دہشت گردی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، اسلام جو ہے دہشت گرد دین ہے، تو اسلام کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے جو چھری کو ذبیحہ کے سامنے تیز کرنے سے روکتا ہے؟ جو اسلام جو کہتا ہے کہ جب ذبیحہ کو ذبح کرو اس سے پہلے پانی پلاؤ، کیسے جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ درس دے سکتا ہے؟ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکی دیکھی جائیں تو کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ درس دی ہے۔ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھ کے رکھا، نہ ہی اسے چھوڑا اور نہ ہی اسے کھانا پینا کے لیے کوئی چیز جو ہے فراہم کی، اسی کی وجہ سے وہ جو بلی ہے بھوکی اور پیاسی مر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی بنا پر اس عورت کو جو جہنم میں ڈالا گیا، یعنی جہنم کی وعید سنائی گئی اسی بنا پر، کس وجہ سے کہ اس عورت نے نہ تو اس بلی کو جو ہے وہ آزاد کیا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے جو ہے اپنا پیٹ بھر سکے، نہ ہی اسے کچھ کھانے کے لیے دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بلی بھوکی پیاسی مر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ عورت جو ہے جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالی گئی۔ اس سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حدیث میں ملتا ہے کہ ایک گناہ گار عورت تھی، بعض روایات میں آتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے ایک پیاسا جو ہے کتے کا بچہ ہے جو کنویں کے کنارے پر پیاس سے جو ہے وہ بل بلا رہا ہے اور پانی کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے، اس عورت نے دیکھا کہ اس کتے کے بچے کو پیاس کی شدت ہے، اس نے اپنی جو ہے وہ پاؤں سے موزہ اتارا، جوتا اتارا اور اس کو اپنا دوپٹہ باندھ کر اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو پلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس پر رحم فرمایا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ یعنی کس قدر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ انسان کو گناہوں سے آزاد کر کے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور انہی کے ساتھ ظلم کرنے کا سبب انسان کو جہنم جانے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جو ہے ہمیں حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کے اندر، اس طرح مسند احمد کے اندر حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی نے چڑیا کے 2 بچے پکڑ لیے، جو چڑیا کی ماں ہے وہ تڑپتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کبھی ادھر اڑ رہی ہے کبھی ادھر اڑ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اس کے بچے واپس کر دو،
تم اس کی ماں کا دل دکھا رہے ہو، اس کی ماں کو اذیت پہنچا رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نا اس کا تڑپنا؟ پھر صحابی نے جو ہے وہ اس کے بچے جو ہیں اس کے گھونسلے میں رکھے، تو چڑیا ایسے جیسے شکریہ ادا کرنے کے لیے کبھی ادھر خوشی کے مارے کبھی ادھر خوشی کے مارے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ محبت، پیار اور حسن سلوک کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تو یہی درس دی ہے۔ اس سے احسان کا وسیع تصور ظاہر ہوتا ہے کہ انسان دشمن پر بھی زیادتی نہ کرے، جانور کو کبھی تکلیف نہ دے۔ سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی تشریف فرمائیں۔ ایک اونٹ جو ہے وہ دوڑتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، صحابہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، کوئی یہ جو ہے اونٹ جو ہے کہیں کوئی مصیبت یا پریشانی اذیت نہ پہنچا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھہرے رہو۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اپنی گردن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایسے نیچے سر کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جو ہے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور وہ اونٹ جو ہے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس کے مالک کو بلایا جائے۔ مالک کو بلایا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو لیکن اسے چارہ کم ڈالتے ہو، اسے بھوکا رکھتے ہو، زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ یعنی کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دنیا کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہے۔ نہیں جانتا تو آج کا مسلمان جو نام کا مسلمان ہے وہ نہیں جانتا۔ جو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نئے کام نہ ایجاد کرتا، نئی بدعتیں نہ ایجاد کرتا جو آج ہمارے معاشرے میں برپا ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ ایسی بدعات جو وہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ دین کو پہچانے میں جو ہے خیانت کی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من وعن جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین دیا ویسے ہی ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں جو ہے وہ نئے کام ایجاد کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ اور خصوصاً آج کے حالات اگر آج کے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، لوگوں نے کیا کیا خرافات نہیں کی، کیا کیا بدعات نہیں ایجاد کی۔ کبھی جناب پاؤں سے جوتے اتار کے زمین پر چلنا شروع کر دیا، چارپائیوں کو الٹا کر کے ان میں سونا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبرستان میں جا کر جو ہے مخصوص دنوں کو، یہ خاص دن کو 9 اور 10 محرم کو جاتے ہیں، قبرستان میں جا کے قبروں کو لیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جناب دودھ اور پانی کی سبیلیں لگتی ہیں، یہ جی نظر حسین ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات کیے جاتے ہیں، سینہ کوبی کی جاتی ہے، یہ تمام شریعت اسلامیہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ جو سینہ کوبی کرتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو شخص اپنے رخسار پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، جہلیت جیسے بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اپنی جان پر بھی احسان کرو بھائی، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں تکلیفیں نہیں آئیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے؟ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، تو جو وہ بچہ ہے زندگی اور موت کے آخری سانس لے رہا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یا رسول اللہ یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہے، یہ کیا بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہے؟ فرمایا عبد الرحمن یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں، کیوں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ آج آنکھیں اشکبار ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کلمے ادا کروں گا جس سے عرش والا رب راضی ہو جائے۔ یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہے۔ آنکھوں کا رونا جائز ہے، واہ ویلا کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانیاں کیا نہیں آئی؟ غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی پھپھی حضرت صفیہ آتی ہیں، فرمایا میری پھپھی کو پیچھے روک دو۔
ان سے اپنے بھائی کا یہ جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے جو ہیں دیکھے برداشت نہیں ہوں گے، پیچھے روک دیا جاتا ہے۔ فرمایا میں اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا آپ ان کو دیکھ کے جو ہے وہ صبر نہیں کر سکیں گی۔ فرمایا میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانیاں مصیبتیں آئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو برداشت کی ہے۔ اپنے نفس پر بھی احسان کرو بھائی، ظلم نہ کرو۔ آج کل جو ہو رہا ہے، اس لیے تمام معاملات میں نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے۔ اس اونٹ کے مالک نے جب شکایت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اس کو چارہ کم ڈالتے ہو اور اس سے جو ہے کام زیادہ لیتے ہو، آئندہ آپ کی یہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔ یعنی دنیا کائنات کی ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی تھی، بلکہ ایک گو کے متعلق آتا ہے، ایک بدو ہے، اس نے جو ہے وہ ایک گو کا، جس کو عربی میں ذب کہتے ہیں، اس کا شکار کیا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارگاہ میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا، لیکن ایک شرط پر، یہ میں نے گو کا شکار کیا ہے تو اگر یہ اپنی زبان سے تمہارے رسول ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرے، اپنی زبان سے تمہارے رسول ہونے کا اقرار کرے تو پھر میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس گو کو مخاطب ہوئے، فرمایا یا ذب من انا، اے گو بتا میں کون ہوں۔ وہ گو اپنی زبان حال سے کہتی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور گو کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کہتی ہے میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب، جس نے، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی شریعت کو جھٹلایا، اسی وقت وہ شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ ہر چیز کائنات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتی بھی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے کی باری آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شناخت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے کی باری آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جب خطبہ دیا کرتے تھے، ایک کھجور کے درخت اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ممبر بنوا کے دیتی ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ اس عورت نے جب وہ ممبر بنوا کے دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ دینا شروع کر دیا، تو اچانک اس کھجور کے تنے سے، جس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس درخت اور تنے کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے، اور وہ رونا جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک کیسا ہوتا تھا؟ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، تمام معاملات میں، بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، یعنی ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے احسن طریقے سے تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے۔ تو چند مختصر سبق ہمیں کیا ملتے ہیں کہ جانوروں پر بھی ظلم حرام ہے، حتیٰ کہ ذبح کے وقت بھی احسان لازم ہے۔ کسی کو پیاسا یا بھوکا نہ چھوڑو، جانوروں کی ماں کا دل نہ توڑو۔ اللہ کا دین صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق پر رحمت سکھاتا ہے، تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ یہ ایسا پیارا دین ہے جو تمام معاملات میں حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی انسان جو ہے ان پر ظلم نہ کرے، بلکہ ان کو وقت پر جو ہے وہ کھانا مہیا کرے، چارہ فراہم کرے، ان کی گرمی اور اسی کے ساتھ سردی کا خاص خیال رکھے، ان کو دھوپ میں نہ باندھا رکھے، یا سردیوں میں جو ہے وہ ٹھٹھرتی راتوں میں باہر نہ باندھ دے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، ان کو وقت پر کھانا دے، ان کی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان پر بوجھ ڈالے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر کام میں احسان کا جو ہے وہ اس کو لازم پکڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی یہی ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندے کو محبت مل جائے، اس سے بڑا اور سودا کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کا یہ جو درس تھا
انتہائی اہم تھا کہ ہم نے ہر معاملے میں جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے وہ دامن نہیں چھوڑنا۔ آج کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ گہرا سبق ملا کہ مسلمان وہ ہے جو ہر معاملے میں عدل اور احسان کا پیکر بنے، چاہے وہ انسانوں سے معاملہ کریں یا جانوروں سے، دوستوں سے کریں یا دشمنوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ظلم کسی شکل میں ہو ایمان کے چہرے پر داغ ہے، اور احسان ہر حال میں ایمان کی زینت ہے۔ تو آئیں آج ہم عہد کریں کہ ہم ظلم کے ہر راستے کو بند کر کے انصاف اور رحم دلی کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں گے، کیونکہ یہی کردار ایک مثالی مسلمان کی پہچان ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں احسان ہوتا ہے وہاں اللہ کی نصرت اترتی ہے۔ جہاں انسان حسن سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اترتی ہے۔ اور جہاں ظلم بستا ہے وہاں ایمان اجڑ جاتا ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے۔ جب ظلم زیادہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں آتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے یہ انسان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا اجر ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ نیکی بانٹنا، خوشی بانٹنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے اسے راحت خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان ظلم کرنا شروع کر دے، اس دنیا کائنات میں ظلم کی جو ہے وہ حد کو انتہا تک لے جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک دن پکڑ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جہاں احسان ہوتا ہے وہاں اللہ کی نصرت اترتی ہے، اور جہاں ظلم بستا ہے وہاں ایمان اجڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچا، با کردار، با احسان مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا دل تفصیل و مدلانہ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔